السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منیر نذیر۔ پنڈی نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستان کی سیاسی جماعت ہے، جو صحیح اور حقیقت میں جو عوامی خدمت کر رہی ہے، وہ ہے پاکستان جماعت اسلامی۔ اب جماعت اسلامی 26 جولائی 2024 کو جو دھرنا دینے جا رہی ہے، وہ پاکستان کی عوام کے حقوق کی جنگ لڑنے جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے وہ ایک پاکستان کی اتحادی حکومت ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ تو جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے وہ فیض آباد ہوگا یا ڈی چوک ہوگا، یہ اس چیز کا کوئی پتہ نہیں، یہ 26 تاریخ کو پتہ چل جائے گا۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید الرحمان شاہ صاحب، جو کہ امیر جماعت اسلامی اور زون 11 راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جو 26 تاریخ کو جو دھرنا ہے، جو دھرنے کی تیاری ہے، وہ کہاں تک تیاری ہو چکی ہے؟ جی سر، السلام علیکم، اور پنڈی نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا سر، جماعت اسلامی ایک بہت بڑی جماعت ہے، منظم جماعت ہے، سیاست میں ان کا ایک بہت بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے مسئلے مسائل، عوامی مسائل حل کرنے میں۔ تو جو 26 تاریخ کو جو آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں، اس کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26 جولائی کو انشاءاللہ ہم ایک تاریخی دھرنا دینے جا رہے ہیں، اور یہ دھرنا صرف ہم جماعت اسلامی کے لیے نہیں دے رہے، پوری قوم کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس دھرنے میں صرف جماعت اسلامی کے کارکن ہی نہیں، بلکہ پوری قوم کو شریک ہونا چاہیے۔ پاکستان کا ہر شہری کو ٹھیک ہے شریک ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ جب جماعت اسلامی سڑکوں پر نکلے گی، ہر گلی ہر کوچے سے لوگ جماعت اسلامی کا ساتھ دینے کے لیے نکلیں گے۔ جماعت اسلامی کے دھرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اس وقت جو بجلی کے بلوں کے بوجھ ڈال دیے گئے ہیں۔ اچھا سر، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ آپ نے 26 جولائی 2024 دھرنے کی بات کی ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک تاریخی دھرنا ہوگا۔ تاریخ سے کیا مراد ہے کہ جو قاضی حسین احمد نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا، کیا آپ کا بھی مقصد یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، یا اس اسمبلیوں کو توڑا جائے یا ختم کیا جائے؟ جی نہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف اپنے مطالبات منوانا ہے۔ مطالبات کیا ہیں؟ مطالبات ہمارے یہ ہیں کہ بجلی کے بلوں پر جو بے جا ٹیکسز لگائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو واپس لیا جائے۔ ٹھیک ہے، تنخواہ دار طبقے پر جو ٹیکسز کا بوجھ ڈالا گیا وہ واپس لیا جائے۔ ٹھیک ہے، مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، IMF کے معاہدوں کو ختم کیا جائے۔ مہنگائی تو 75 سالوں سے سر کنٹرول نہیں ہو رہی۔ لیکن ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ مہنگائی کنٹرول کی جائے۔ ٹھیک ہے، اس کا کوئی طریقہ کار حل؟ بالکل، اس کا پورا روڈ میپ ہمارے پاس موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے امیر جماعت نے اس کی باقاعدہ تفصیلات اپنے خطابات میں دی ہیں، ٹھیک ہے، اور جماعت اسلامی کے پاس ایسی قیادت موجود ہے ٹھیک ہے، کہ وہ ہر موضوع پر عوام کی خدمت کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سودی نظام کا خاتمہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سودی نظام پورے ملک پر نحوست کی طرح چھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ویسے بھی اللہ سے جنگ ہے سود، ٹھیک ہے، اور جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ سودی نظام سے خاتمہ ہو۔ ٹھیک۔ اب آپ نے بجلی کے بلوں کی بات کی ہے، بجلی کے بلوں کے اندر جو رعایت ہونی تھی، وہ تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا ہے کہ 200 سے لے کے جو 200 یونٹ ہے وہاں تک آپ کو عوام کو ریلیف دیا جائے گا 3 مہینے کے لیے۔ وہ تو میرا خیال ہے ایک مسئلہ تھا، ابھی چل رہا ہے یا کیسے ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے۔ دیکھیں جی، وزیر اعظم صاحب نے ضرور کہا ہے کہ 2-3 مہینے کے لیے ریلیف دیا جائے، بلکہ دیں گے، اور کراچی الیکٹرک کارپوریشن کے تھرو بھی ان کا معاہدہ ہوا ہے۔ جی ہاں، مگر یہ کہ کیا 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد عوام کے اوپر ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے ڈبل ہوں گے؟
اس چیز کی کیا گارنٹی ہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی فالتو ٹیکسز ہیں کتنے تمام کے تمام، دیکھیں جی آپ یہ دیکھیں سیلز ٹیکس ٹھیک ہے صارفین سے لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی سیلز ٹیکس تو اس سے لیا جائے نا جس کی کمائی ہو رہی ہے، کمائی تو وابڈا کر رہا ہے، اچھا آمدن تو وابڈا کی ہے نا، ٹھیک ہے سیل ٹیکس وہی دیتا ہے جس کی آمدن ہوتی ہے، ٹھیک ہے تو وہ دے نا، عوام سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ اسی لیے ہم باہر نکلے ہیں، ٹھیک ہے اسی لیے ہم روڈوں پر آ رہے ہیں، ہم اپنے مطالبات منوانا چاہ رہے ہیں، ہم پرامن طریقے سے اپنے مطالبات منوانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے اس میں یہی ہے نا کہ ہم اپنی عوام کو ریلیف دلوانا چاہتے ہیں، یہ جس طرح ہم میٹر ہمارا ہے اور میٹر رینٹ ہم دیں۔ مطلب آپ کا کہنے کا مقصد ہے جو وابڈا کے ورکرز ہیں جو ان کو فری یونٹس دیے گئے ہیں اور ان کا بوجھ عوام پہ پڑتا، ان کے اس ریفرنس سے بات کریں کہ ان کے جو فری یونٹس ہیں وابڈا کے ورکروز کے ان کو ختم کیا جائے یا کیسے کیا جائے، کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ لیکن جی صرف وابڈا کے ورکرز کو فری یونٹ نہیں دیے جا رہے، یہ فری یونٹس آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر جو بیٹھی اشرافیہ ہے ان کو بھی دیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ ایک اسکیل 5 کا ورکر ہے وہ بجلی کا بل دے رہا ہے تو گریڈ 22 والا کیوں نہیں دیتا؟ ٹھیک ہے وہ کیا آسمانی مخلوق ہے؟ ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ اسکیل 5 اسکیل 4 اور اسکیل 22 ٹھیک ہے ان میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا سر آپ یہ بتائیے گا کہ جو 26 تاریخ کو دھرنا ہوگا کیا ڈی چوک میں آپ جائیں گے؟ حکومت تو اکثر فیض آباد میں اسٹرک کر لیتی، فیض آباد میں بٹھا دیتے ہیں، ابھی عن قریب ایک جماعت نے بھی دھرنا دیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، تو کیا آپ کا جو دھرنا ہے ڈی چوک تک جائے گا؟ اور اس کے ساتھ جو اب مہنگائی ہے، مہنگائی کے اندر دیکھیں آئے دن سر مہنگائی بڑھتی ہے، بجلی کے بلوں میں آئے دن اضافہ ہوتا ہے، پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہ جو ٹیکسز کی آپ بات کر رہے ہیں، وزیر خزانہ نے جو ٹیکس لگائے ہیں، ابھی عنقریب ہی جو وزیر خزانہ تھے محمد اورنگزیب صاحب، انہوں نے ایف بی آر کے چیئرمین جو ہیں ان سے میٹنگ کی، ان کے بورڈ ممبران سے میٹنگ کی، ان کی کارکردگی پہ ان کو شاباش دی، ان کے ساتھ کیک کاٹا۔ اب جو اصل مسئلہ ہے ٹیکس جو لگا رہے ہیں، ٹیکسوں کے اوپر جو کنٹرول ہے، جو مہنگائی بڑھتی ہے، جو بجلی کے بلوں میں ٹیکسز لگائے گئے ہیں، اس کے لیے جماعت اسلامی کے پاس کیا حل ہے؟ کیسے روکا جائے گا؟ جماعت اسلامی دھرنا کیا مطالبات آپ کے پورے نہیں ہوتے؟ کتنی دن آپ بیٹھے رہیں گے وہاں پہ؟ دیکھیں جی یہ جو ظالمانہ ٹیکسز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ظالمانہ ٹیکسز ختم کیے جائیں۔ آپ ٹیکس لیں، ہم دیں گے، کیوں کہ ٹیکس کے بغیر حکومت نہیں چلتی، مگر ایسا ٹیکس نہ لیں کہ حکومت کی عیاشیاں چل رہی ہوں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی عیاشیوں کو ختم کریں، یہ اشرافیہ اپنی عیاشیوں کو ختم کریں، بڑے بڑے پروٹوکولز ختم کیے جائیں تاکہ عوام پر ٹیکسز کا بوجھ نہ پڑے۔ آپ نے سر ایک بات کی تھی کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں، ان کی انکم ٹیکس کاٹا جاتا ہے، تو ان کو تو چلے گورنمنٹ کی طرف سے ہر سال بعد کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت زیادہ ریلیف مل جاتا ہے۔ اب جو پرائیویٹ سیکٹر میں آپ جائیں، جو مزدور ہے یا کوئی نجی ادارے میں کام کر رہا ہے، ان کی جو انکم ٹیکس کاٹا جاتا ہے، ان کو حکومت کی طرف سے کیا ریلیف ملتا ہے؟ لیکن جی ہمارا جو مطالبہ یہی ہے کہ آپ جو ٹیکسز لگا رہے ہیں، آپ ٹیکسز کا بوجھ تنخواہ دار طبقے سے کم کریں، اور جو سرمایہ دار طبقہ ہے، تنخواہ دار طبقہ گورنمنٹ والے یا پرائیویٹ والے؟ پرائیویٹ والے بھی، گورنمنٹ بھی، اچھا گورنمنٹ بھی پرائیویٹ بھی، مگر جو سرمایہ دار بیٹھا ہوا ہے آپ اس سے کیوں نہیں لیتے؟ آپ ٹیکسز ان سے لیں۔ سر وہ دیتا ہے نا ٹیکس، وہ الیکشن کتنا دے رہے ہیں، کتنا جب الیکشن لڑتا ہے سب کچھ کرتا ہے تو وہ پارٹی فنڈنگ میں ٹیکس پہلے جمع کرا دے، تو اس کو کیا ضرورت ہے دینے کی ٹیکس؟ اسی لیے تو دیکھیں نا فارم 47 کی پیداوار کیوں بنی؟ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ہوئی کہ جب ایک شخص پارٹی کے ٹکٹ کے لیے کروڑوں روپے دے کر آتا ہے تو وہ عوام کو تو کچھ نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے،
اس نے تو پہلے اپنے وہ کروڑوں روپے پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور جماعت اسلامی جو ہے وہ ایسے لوگوں کو لے کر آتی ہے جو اپنی جیب سے بھی خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جماعت اسلامی بھی ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس طرح کہ جو حکمران ہیں، جو شاہی طبقہ ہے، جو مخیر حضرات ہیں، وہ الیکشن کے دوران اپنے ٹیکس ایڈوانس میں پارٹی فنڈنگ میں ڈال کے ٹیکس سے بے باک ہو جاتے ہیں. اب جو مہنگائی کی بات تھی، بجلی کے بلوں کی بات تھی، ٹیکس کی بات تھی، اور جو دھرنے کی بات ہے، آپ کے اندازے میں دھرنا کب تک چلے گا سر؟ مجھے صرف یہ بتا دیں. دیکھیں جی، کیونکہ مطالبات تو مجھے نہیں لگتا کہ حکومت، آپ ادھر سے لیاقت باغ سے نکلیں گے تو فیض آباد بھی نہیں پہنچیں گے تو حکومت آپ کے مطالبات مان لے گی. مجھے تو یہ بڑا ایک ٹف دھرنا لگے گا، اور حکومت اتنی جلدی آپ کو آپ کے مطالبات بھی نہیں مانے گی. مجھے لگتا ہے یہ دھرنا یا تو میں تو لانگ چلے گا، یا پھر یا جو قاضی صاحب نے مری روڈ پہ ہلچل مچائی تھی سیاسی، یا یہ وہی صورتحال اختیار ہو سکتی ہے. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ ہماری تو کوشش یہ ہے کہ یہ پرامن ٹھیک ہے. احتجاج ہونا چاہیے، اور ہم بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. ہم ایک دن کے لیے نہیں جا رہے ہیں. فیض آباد میں بیٹھیں گے. ہم ڈی چوک پہ جائیں گے انشاءاللہ. ہمارے امیر جماعت کا حکم ہے کہ ڈی چوک پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ ہم ڈی چوک پہنچیں گے. ٹھیک ہے. اور ڈی چوک پہ بیٹھیں گے، اور اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک کہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے. ہم اپنے مطالبات منوا کر اٹھیں گے. حکومت یہ نہ سمجھے ٹھیک ہے. کہ یہ آئے، تقریریں کی اور چلے گئے. ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ دھرنا آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف جماعت اسلامی کا ہے. ٹھیک. کیوں؟ مہنگائی میرے لیے بھی ہے، اور مہنگائی آپ کے لیے بھی ہے. مہنگائی پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہیں ان کے لیے بھی ہے، مہنگائی پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور مہنگائی نون لیگ کے ورکرز ہیں ان کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ہر پارٹی کا ورکر وہ پریشان ہے. مہنگائی کی چکی میں پس چکا ہے، اور مہنگائی کی اتنا بوجھ اس کے کندھوں پر پڑ چکا ہے کہ وہ کوئی بھی آواز اٹھائے اس کے ساتھ وہ چلنے کو تیار ہوگا. اور جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے کہ جو اپنی عوام کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور انشاءاللہ یہ عوام ساتھ دے گی جماعت اسلامی کا. بہت شکریہ سر کہ آپ نے پنڈی نیوز کو ٹائم دیا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی پاکستان کی وہ منظم جماعت ہے جو پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو صحیح عوامی خدمت کر سکے. آپ جہاں بھی جائیں پاکستان کے کونے میں، کراچی سے لے کے پشاور تک، پشاور سے کراچی تک، جماعت اسلامی کہ کسی بھی پاکستانی شہری سے پوچھے، ان کی خدمت سب سے پہلے ہے. وہ تمام لوگوں کی، عوامی لوگوں کی ضروریات کو، چاہے سیلاب کی صورت ہو، کوئی پاکستان کے اندر قدرتی آفات ہوں، ان کی جماعتیں، ان کے کارکن سب پاکستان کی خدمت کے لیے دن رات مصروف ہوتے ہیں تاکہ جو پاکستان کے متاثرین ہیں ان کو اس مصیبت سے نکالا جائے. ناظرین، اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.